حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دی، فرمایا یہ تم اپنے پاس امانتاً رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ بتا دیا کرتے تھے، وہ کھجوریں دے دی تو دیکھا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی مجھے زیادہ اور وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک دن انہوں نے بولا میں کھجوروں کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا، میں اب دیکھتا ہوں کہ کون کھجوریں لے جاتا ہے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک شخص آیا اور وہ کھجوریں لے کر جا رہا ہے، کھا بھی رہا ہے اور لے کر بھی جا رہا ہے۔ اس کو پکڑ لیا، بولا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ بولا بھائی میں تو بھوکا ہوں اور اس وجہ سے تھوڑا سا کھا رہا ہوں۔ بولا نہیں تو چور ہے، اب تو میں تیرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کروں گا، وہیں سے تیرا فیصلہ ہوگا۔ بولا نہیں مجھے آج ایک موقع دے دو، چھوڑ دو، میں اب نہیں کروں گا۔ فرمایا اچھا چل جا، چھوڑ دیا۔ اب فجر کی نماز کے اندر جب یہ حاضر ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، اے معاذ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا کھجوریں چوری کرتا تھا، کم ہو رہی تھی آپ نے جو دی تھی کھجوریں، تو میں نے پکڑ لیا اس کو، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے بولا اب نہیں کروں گا۔ بولا نہیں آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ بولا اچھا۔ اب وہ انتظار میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر بہت کامل یقین ہوا کرتا تھا، مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ جو کہہ دیا نا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ جو دعا میں نے بتائی ہے نا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا، یہ ہو کر رہے گا۔ آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، صحابہ کرام کو ایسا یقین ہوا کرتا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اب دوبارہ پکڑوں گا اس کو، چھوڑوں گا نہیں۔ آیا دوبارہ پکڑ لیا، بولا تو نے پھر چوری کی، تجھ نے منع کیا تھا، پھر چوری کرنے کے لیے آیا دوبارہ۔ فرمایا اچھا ایک دفعہ اور موقع دے دو، اب نہیں کروں گا بالکل بھی، اب بالکل نہیں کروں گا۔ بولا نہیں جانے نہیں دوں گا تجھے، تو نے کل بھی یہی کہا تھا۔ بولا نہیں اچھا ایک دفعہ موقع دے دو، ایک دفعہ موقع۔ تو ایمان والا موقع دے دیتا ہے، ایمان والا کیا کرتا ہے؟ موقع دے دیتا ہے۔ اب کوئی موقع دینے کو کیا بولتا ہے؟ یار مومن بندہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس حدیث کا مفہوم ہی صحیح نہیں سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان والے نے موقع، مطلب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دے دیا، اچھا چل جا، چھوڑ دیا۔ پھر فجر کی نماز ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر بولا، اے معاذ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، پھر اس نے عذر پیش کیا، پھر اس نے بولا کہ مجھے معاف کر دو، تو میں نے پھر معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ بولا اچھا معاذ آج پھر آئے گا۔ بولا پھر آئے گا آج؟ بولا ہاں آج پھر آئے گا۔ اچھا۔ اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بیٹھ گئے نگرانی کرنے کے لیے کہ بھائی پھر آیا تو پھر پکڑ لیا۔ بولا تو نے منع کیا تھا کہ اب چوری نہیں کرے گا، پھر چوری کر رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ فرمایا بس اچھا آج چھوڑ دو، اب تو بالکل نہیں کرنا۔ نہیں بولا نہیں آج تو چھوڑوں گا ہی نہیں تجھے میں،
آج نہیں چھوڑوں گا. بولا اگر تو مجھ سے چھوڑنے کا وعدہ کرتا تجھے ایک بات بتاؤں گا. چھوڑنے کا وعدہ کر پہلے کہ مجھے تو پیش نہیں کرے گا کہیں پر بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں کرے گا. بولا اچھا چل ٹھیک ہے بتا. بولا نہیں پہلے وعدہ کرو. بولا اچھا ٹھیک ہے وعدہ کر لیا نا, نہیں تجھے چھوڑ دوں گا, آج آخری موقع دے دوں گا. بولا اچھا ٹھیک. بولا اس وعدے کے اوپر میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں کہ اے معاذ ابن جبل, جو شخص اپنے گھر میں رہ کر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ ایک آیت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کو, اس کے مال کو مجھ سے محفوظ کر دیتا ہے, شیاطین سے محفوظ کر دیتا ہے. اب صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھی, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آج بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا, معاف کر دیا, لیکن اس نے ایک بات بتائی جو کہ آپ سے تصدیق کرنی ہے. فرمایا بتاؤ کیا بات بتائی؟ بولا یا رسول اللہ وہ جاتے وقت یہ کہہ کر گیا ہے کہ دیکھ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے, اس کا مال بھی محفوظ, اس کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذمے ہو جاتی ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جھوٹا لیکن سچی بات کہہ گیا. ہے جھوٹا لیکن کہہ گیا سچی بات. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی ہے. بتائی کس نے؟ شیطان نے بتائی, لیکن تصدیق کون کر رہا ہے؟ اب میں اور آپ آیت الکرسی پڑھتے نہیں ہیں, یا آیت الکرسی پڑھتے ہیں تب بھی اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, 10 دفعہ تالا جا کر چیک کرتے ہیں, گھر کا لگا دیا نا صحیح, وہ ڈرو پھر دوبارہ کمرے وہاں باہر تک گیا, پھر دیکھ کر آیا, دیکھنے کے لیے آیا یار کہیں چابی تو لگی رہنے نہیں دی, پرس میں رکھ لیے دوبارہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی کے اوپر پڑھنے کے بعد شک ہے. گاڑی کے اوپر دم کرتے ہیں نا تو اس کے بعد بار بار پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار صحیح ریموٹ ہوتا ہے نا, دوبارہ 10 دفعہ تالا بند کرتے ہیں اس کا, ہاں اب صحیح ہے, سکون ہو گیا. تو آیت الکرسی پر سکون تھوڑی ہوا ہے, تالے بند کرنے کے اوپر سکون ہوا ہے, 10 دفعہ دیکھا ہے تو نے اس کو. بھائی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے یہ 10 دفعہ دیکھنے کی, یقین نہیں ہوتا انسان کو, شک کی بیماری ہوتی ہے, یہ شک کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے وہ. تو جب دعا پڑھ لی ہے, دعا پڑھنے کے بعد بار بار اس بات کا پوچھنا کہ میرے ساتھ کچھ ہو تو نہیں رہا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر دعا پڑھنے کے بعد بھی اس دعا پر یقین نہیں آ رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین نہیں آ رہا ہے. شک کیوں آ رہا ہے؟ شک کیوں آ رہا ہے؟ یہ یقین کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس دعا پڑھنے کے بعد کچھ ہو جائے, ہو نہیں سکتا نا, ہو نہیں سکتا. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یقینی بات ہے, یقینی بات ہے. اس کے بعد اگر میرے دل کے اندر کوئی شک کی بات آ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک کر رہا ہوں نا, اب بتاؤ میں مجرم بناؤں نہیں بنا اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ اس جرم کی وجہ سے میرے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا, اس جرم کی وجہ سے ہوگا کہ بھائی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین نہ کرتے ہوئے اپنے دل کے وسوسے کے اوپر یقین کر لیا. نہیں یار وہ زیادہ طاقتور ہے, ہو سکتا ہے یار میں نے پڑھ تو لیا لیکن یار وہ بھی کر سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تیری حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے, تجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کے اوپر. پھر کسی نے جادو کر دیا, پھر میری دکان کے اندر کسی نے جادو کر دیا, پھر میرے مکان کے اندر کسی نے جادو کر دیا, پھر میری فیکٹری کے اندر کسی نے جادو کر دیا. تیرے ایمان پر جادو کیا ہوا شیطان نے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے.